بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاری. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور وہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، ہاں اگر کوئی اسلام کا حق ہوگا تو ان سے لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، مگر امام مسلم نے الا بحق الاسلام کا جملہ ذکر نہیں کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارے ذبیحے کو کھایا تو وہ مسلمان ہیں جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، بس تم اس کے ذمے کے بارے میں اللہ سے خیانت نہ کرو۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ خلاصہ حدیث کہ حدیث مبارکہ کے اندر لوگوں سے قتال کرنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو۔ جب وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال یہ محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ اس کے رسول کے ذمے میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ دخول اسلام یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی ایسے گناہ یا ایسے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں جس میں قصاص یعنی قتل کرنا اور حدود یعنی ہاتھ پیر کا کاٹنا ہے، تو اگر کسی ایسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر ان سے حق لیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر میں شہادتین کے گواہی دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے ہم اسلام کو مان لیں گے اور دل کو اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اور ان احادیث سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، بات یہ ہے کہ لوگوں سے قتال کرتے رہنا ہے جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، یعنی اسلام میں ان کو مار کر کے قتال کر کے داخل کرنا ہے، جبراً داخل کرنا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ صریح آیت ہے، واضح آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دخول اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع فرما دیا۔ تو پھر اسلام میں جب جبر نہیں ہے تو ان آیات اور ان احادیث کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ یہ اس کا مستقل عنوان ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بات ہوگی۔